بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، وی لاگ نمبر 4 اور پیج ہے 665، معارف القرآن جلد اول، سورۃ البقرہ نمبر 2 اور آیت نمبر ہے 281۔ ناظرین، قرآن کریم کا ترجمہ، تشریح، تفسیر، تلاوت ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ اس کتاب کا ٹائٹل ہے معارف القرآن جلد اول، سورۃ الفاتح سے لے کر سورۃ البقرہ، پارہ اول تا پارہ تیسرا، رکوع 8واں۔ رائٹر ہیں اس کتاب کے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ مفتی اعظم پاکستان ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں اور لکھائیں۔ انسان ہے شمع جس کی محفل وہی ہے، انسان ہے شمع جس کی محفل وہی ہے تیری، میں جس طرف رواں ہوں منزل وہی ہے تیری۔ تو ڈھونڈتا ہے جس کو تاروں کی خاموشی میں، پوشیدہ ہے وہ شاہد وہ غائب زندگی میں۔ انسان ہے شمع جس کی محفل وہی ہے تیری، میں جس طرف رواں ہوں منزل وہی ہے تیری۔ اس میں یہ بات قابل غور تھی کہ ان 6 چیزوں کی خصوصیت ہے، یعنی 6 چیزیں کون سی جو بیان کی جا چکے ہیں: سونا، چاندی، گیہوں، جو، کھجور اور انگور۔ ان 6 چیزوں کی خصوصیت ہے یا ان کے علاوہ اور بھی کچھ چیزیں ان کے حکم میں ہیں، اور اگر ہیں تو ان کا ضابطہ کیا ہے، کس کس صورت کو داخل ربا سمجھا جائے۔ یہی اشکال حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو پیش آیا، جس کی بنا پر فرمایا ان آیات الربا من آخر ما نزل من القرآن وان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبض قبل ان یبینا لنا فدعوا الربا والریبتا۔ احکام القرآن جساس صفحہ نمبر 551 و تفسیر ابن کثیر بحوالہ ابن نحا صفحہ نمبر 328 اور جلد اول۔ ترجمہ اس کا پیش کر لوں، یعنی آیت ربا قرآن کی آخری آیتوں میں ہے۔ اس کی پوری تفصیلات بیان فرمانے سے پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، اس لیے اب احتیاط لازم ہے۔ ربا کو تو چھوڑنا ہی ہے، جس صورت میں ربا کا شبہ بھی ہو اس کو بھی چھوڑ دینا چاہیے۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی مراد معاملات بی و شرع کی وہ صورتیں اور ان کی تفصیلات ہیں جو جاہلیت عرب میں ربا نہیں سمجھی جاتی تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ربا میں داخل قرار دے کر حرام فرمایا۔ باقی اصل ربا جو تمام عرب میں معروف و مشہور تھا اور صحابہ کرام نے اس کو چھوڑا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا قانون نافذ فرمایا اور حجۃ الوداع کے خطبہ میں اس کا اعلان کیا۔ اس میں فاروق اعظم کو کوئی اشکال یا اشتباہ ہونے کا کوئی امکان نہیں۔ پھر جب فاروق اعظم کو ربا کی جن خاص صورتوں میں اشتباہ پیش آیا تو اس کا حل یہ تجویز فرمایا کہ جن صورتوں میں ربا کا شبہ بھی ہو ان کو بھی چھوڑ دینا چاہیے۔ مگر حیرت ہے کہ آج بعض وہ لوگ جو یورپ کی ظاہری ٹیپ ٹاپ اور دولت مندی اور موجودہ نظام تجارت وغیرہ میں سود کے رکن بن جانے سے مروب ہیں، انہوں نے فاروق اعظم کے اس ارشاد کا یہ نتیجہ نکالا کہ ربا کا مفہوم ہی مجمل رہ گیا تھا، اس لیے اس میں رائے کی گنجائش ہے، جس کے غلط ہونے کا کافی مواد سامنے آ چکا ہے۔ احکام القرآن میں ابن عربی رحمۃ اللہ نے ان لوگوں پر سخت انکار کیا جنہوں نے اس فاروقی ارشاد کی بنا پر آیت ربا کو مجمل کہا تھا۔ ناظرین، ابن عربی نے احکام القرآن میں فرمایا، یہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، مگر وی لاگ نمبر 5 میں، چوتھا وی لاگ ہمارا یہاں ہی کمپلیٹ ہوتا ہے۔ سدرۃ المنتہا راہ گزر ہے تیری،
قاب قوسین گردے سفر ہے تیری، تو ہے حق کے کریم، حق ہے تیرے کریم، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، ہے لیلۃ القدر تیری منور جبیں، کہکشاں زو تیرے سرمدی تاج کی، زلف تاباں حسیں رات معراج کی، ہے لیلۃ القدر تیری منور جبیں، ہے لیلۃ القدر تیری منور جبیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین۔